زبان کو بند کر دیا جائے گا، پھر زبان نہیں بولے گی، اور اس کے ہاتھوں کو زبان دی جائے گی، اور ہاتھ بول کر کہیں گے کہ یا اللہ ہاں ہمارے ذریعے یہ فلاں گناہ کیا کرتا تھا۔ پھر زبان پر تالا ہوگا، پیر بول کر کہیں گے کہ یا اللہ ہاں یہ ہمارے ذریعے فلاں گناہ کرتا تھا۔ ہمارے جسم کے حصے ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہمارے جسم کے حصے وہاں بول کے کہیں گے کہ ہاں یا اللہ یہ گناہ کیا کرتا تھا۔ تو اب اس لیے فرمایا کہ ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، کرامن کاتبین۔ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، صدق اللہ العظیم۔ یاران گرامی، آج کے سبق میں سورہ الانفطار جو قرآن پاک کی 82 نمبر سورت ہے اور 30ویں سپارے میں موجود ہے، یہ سورہ مبارکہ آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور اس پوری سورہ مبارکہ میں رب کائنات نے انسان کو بالخصوص اس کی آخرت اور قیامت کے دن کی کیفیت انسان کو یاد کرائی ہے۔ اور تقریباً اس کے بعد اب جتنی بھی آگے صورتیں آئیں گی، سورہ تکویر ہے، سورہ عبسہ ہے، اس میں زیادہ تر مضمون آخرت کے حوالے سے ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اور جس انداز سے بات ارشاد فرمایا اذا السماء انفطرت۔ آپ ذرا یاد کریں کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے، آسمان کے ستارے جھڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، آسمان خود پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر بہہ جائیں گے، جیسے پانی بہہ کے ختم ہو جاتا ہے، نہر کا کنارہ ٹوٹ جائے تو سارا پانی بہہ کے نہر ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، کہ جب سمندر بہہ جائیں گے، آسمان پھٹ جائیں گے، ستارے جھڑ جائیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کرید دی جائیں گی، قبریں کھود دی جائیں گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، تو ہر جان کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے آگے کیا پہنچایا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، تب جب انسان اٹھے گا قیامت کے دن تو انسان کو پتہ چل جائے گا کہ میں اپنے آگے کے لیے کیا کر کے آیا تھا، یعنی آج قیامت والے دن کے لیے میں نے کیا تیاری کی تھی، اور میں اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے آیا، کیا زندگی چھوڑ کے آیا۔ تو اس وقت وہ انسان اپنے آپ سے کہے گا، قیامت کے دن انسان اپنے آپ سے کہے گا، جب سب کچھ ختم ہو گیا، یہی تو دنیا تھی جس دنیا میں انسان بار بار محو ہو رہا تھا، کھویا جا رہا تھا، اور یہ دنیا جب ختم ہو گئی، آسمان زمین ہر شے ختم ہو گئی، تو پھر انسان اپنے آپ سے کہے گا کہ یا ایہا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تیرے کریم رب سے تجھے کس شے نے دھوکے میں رکھا ہے، ان چیزوں نے تجھے دھوکے میں ڈالا، ان چاند ستاروں نے، یہ دنیا کی چیزوں نے، یہ دنیا کی رنگینی نے تجھے اپنے رب سے دھوکے میں رکھا ہے، اپنے رب سے پردے میں رکھا ہے، اور تو اپنے رب سے دور رہا
ان چیزوں کی وجہ سے آج تو یہ ساری چیزیں تباہ ہو گئی ہیں، یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں، ہر شے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو اب وہ سوچے گا کہ اوہ ہو اے انسان، تجھے تیرے رب سے، تیرے کریم رب سے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تیرے کریم رب سے تجھے کس نے دھوکے میں رکھا ہے؟ وہ تو رب تو بڑا مہربان تھا۔ اور کریم کس وجہ سے کہے گا؟ اس وجہ سے کہ دنیا کی زندگی میں رب تعالیٰ کے احکامات ہمیں ملتے رہے، رب تعالیٰ ہمیں فرماتا رہا کہ یہ دنیا دھوکہ ہے، اس سے بچ جاؤ، یہ دنیا عارضی ہے، اس سے بچ جاؤ، یا یہ دنیا چند دن کی ہے، اس سے بچ جاؤ، اس دنیا کو صرف استعمال کرو، اس سے محبت نہ کرو۔ وہ ہمیں فرماتا رہا، بار بار بتاتا رہا، بار بار بتاتا رہا، لیکن ہم ہیں کہ اس بات پر کان نہیں دھرے، اس بات کو سوچا نہیں، سمجھا نہیں، اور لگا کہ یہ صرف بس ایسے نصیحتیں ہی ہیں جی، چلتی رہتی ہیں، ساری کرتے ہیں، کوئی نہیں، صرف اتنی سی بات سمجھی، اور باقی دنیا میں ایسے سرمست رہے کہ سب رشتوں کو بھی ختم کر دیا، حقوق العباد کی بھی پرواہ نہیں ہے اور حقوق اللہ کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ بعض دفعہ تو ہم دنیا کے معاملات میں اس قدر کھو جاتے ہیں، آپ یقین کریں بڑے دکھ کی بات ہے، اس قدر کھو جاتے ہیں کہ ماں باپ کا حال حوال پوچھنے تک کا ٹائم نہیں ہوتا۔ ہفتہ ہفتہ ہو جاتا ہے، ابا جی کے پاس بیٹھے ہی نہیں، ہفتہ ہفتہ گزر گیا، اماں کے پاس، ماں کے پاس بیٹھے ہی نہیں، پوچھا ہی نہیں اماں کیا حال ہے، دوائیاں کیسی چل رہی ہیں، طبیعت کیسی چل رہی ہے۔ اتنے کھو گئے، دن رات کام کام کام۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اس وقت جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اب جس کے پیچھے لگا ہوا تو وہ سارا ہی ختم ہو گیا، وہ سارا تباہ ہو گیا، تو پھر انسان کہے گا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے اے انسان تیرے کریم رب سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہے، کس چیز نے تجھے الجھائے رکھا؟ الذی خلقک، وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، اور پھر تجھے ٹھیک بنایا، فعدلک، اور پھر تجھے ہموار کیا، معتدل تجھے بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، فی ای صورت، کسی بھی صورت کے اندر اگر وہ چاہا تو ما شاء، کسی بھی صورت کے اندر، رکبک، تجھے ترتیب دیا، کسی بھی صورت کے اندر جو اس نے پسند کیا تجھے ترتیب دیا۔ اچھا یہ بھی دیکھیں کہ ہمارا انسان بننا کوئی ہمارے اختیار میں تو نہیں تھا، ہماری کوئی پرسنل چوائس تو نہیں تھی کہ ہم سے پوچھا گیا ہو، ساری مخلوقات ہمارے سامنے کر دی گئی ہوں اور ہمیں پوچھا گیا ہو بتاؤ اس میں سے آپ کیا بننا چاہتے ہو، تو ہم نے کہا نہیں ہمیں انسان بناؤ، ایسا تو نہیں تھا۔ تو ہمارا تو انسان بننا ہی ہماری چوائس اور مرضی سے نہیں ہے، تو جس کا وجود اور جس کی پیدائش ہی اس کی مرضی سے نہ ہو تو پھر اسے کس بات کے غرور اور تکبر اور کس بات کی اکڑ اور کس بات کی انا، کہ تو پیدا ہی اپنی مرضی سے نہیں ہوا، اور پھر تیری اکڑ کس چیز کی ہے، پھر غرور کس چیز کا اور تکبر کس چیز کا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں یاد کروائیں کہ اس کریم رب سے تجھے کس شے نے دھوکے میں رکھا ہے، اور وہ کریم رب کون کہ جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے برابر کیا، معتدل کیا، ٹھیک بنایا، اور فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تجھے ترتیب دے دیا۔ تو اب دیکھیں نا کہ ہم انسان بنے ہیں، اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، تو ہم اپنی دائیں بائیں جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں سب کو دیکھیں تو کیا اللہ نے سب سے بہتر مخلوق میں ہمیں نہیں بنایا؟ کیا سب سے بہتر ہمیں پیدا نہیں کیا؟ اگر ہم جانور بنتے تو ہم نے کسی کا کیا بگاڑ لینا تھا، یا اللہ سے کیا شکوہ کرنا تھا؟ کوئی شکایت کی صورت ہے تھی؟ بالکل نہیں تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، عقل و شعور دی، فہم و فراست دی، دانائی دی، سمجھداری دی، پھر ایک ماحول دیا، اس میں پھر ایک لمبی تفصیل ہے ہمارے پاس، اسی لیے فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک۔ تو اس رب کی عبادت کرنا نہیں بنتی جس رب نے تمہیں انسان بنا دیا ہے، جس رب نے اتنی سونی شکل دے کے تمہیں بنایا ہے۔ کلا بل تکذبون بالدین، کہا کہ نہیں کوئی نہیں، بلکہ تم انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہو۔
تم انصاف کے دن سے مراد پھر وہی قیامت کے دن، تم قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ حالانکہ جب ہمیں کوئی کہے نا کہ آپ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تو ہم فوراً کہیں گے نہیں توبہ توبہ توبہ، ہم تو مسلمان ہیں بھائی، ہم تو آخرت کے دن پہ یقین رکھتے ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، تو ہم تو یقین رکھتے ہیں۔ حالانکہ آخرت پر میں رات بھی ڈاکٹر صاحب کے ہاں ایک چھوٹی سی ایک تقریب تھی، وہاں یہی بات کر رہا تھا کہ ہم نے ایڈمیشن لے لی ہے، داخلہ فارم فل کر دیا ہے، داخلہ لے لیا ہے، کلاسیں اٹینڈ نہیں کر رہے، کلاسیں اٹینڈ نہیں کر رہے، اسباق نہیں پڑھ رہے۔ اب ہوگا کیا کہ جب امتحان ہوگا تو یقیناً اب جو بچہ اسکول میں داخلہ لے لے اور سال بھر ایک بھی کلاس میں نہ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ امتحان میں فیل ہی ہوگا، بلکہ فیل سے بھی کوئی نچلا درجہ ہو تو وہی ہوگا۔ تو اب ہم نے داخلہ لے لیا، داخلہ کیا کہ کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اب اس میں ہم نے وعدہ کر لیا کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، لیکن آخرت پر یقین رکھنے کا ہم نے یہ پیپر فارم جو داخلہ فارم فل کر دیا ہے، لیکن اب اس پر جو ہمیں اس کا جو تقاضا ہے، اس پر جو ہمیں عمل کرنا ہے، وہ اس پر جو ہم نے سبق پڑھنے ہیں، آخرت پر یقین لانے کا مطلب کیا ہے، اس کی طرف ہمارا دھیان اور ہماری توجہ نہیں، وہ نہیں ہم دیکھ رہے کہ اس کا مطلب کیا تھا جو ہم نے کہا تھا کہ ہم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، تو اس کے تقاضے کیا ہیں؟ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب کیا؟ مطلب یہی ہے جو بیان فرمایا گیا کہ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا کو عارضی سمجھیں، ہم یقین کر لیں، اعتقاد کر لیں کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہونی ہے اور یہ عارضی اور بالکل ختم ہو جانی ہے۔ تو جب یہ یقین ہو کہ یہ چیزیں سب ختم ہو جانی ہیں اور یہ بھی پتہ نہیں کب ہو جانی ہے، کوئی پتہ نہیں کب ہو جانی ہے، تو پھر اتنی مار دھاڑ کس لیے؟ پھر مال و دولت کے لیے، پیسوں کے لیے، اس قدر حرص اور لالچ کس لیے؟ پھر اس قدر میں تو اکثر مثالیں دیتا ہوں کہ نہ ماں دیکھتے ہیں نہ باپ دیکھتے ہیں پیسوں کے لیے۔ جب زمینیں اور گھر کے مکان جب تقسیم ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ نہ کوئی باپ کا لحاظ نہ کوئی ماں کا لحاظ ہوتا ہے، سگے بھائی کے خلاف ہم FIR درج کرا دیتے ہیں، وہ جی 1 فٹ جگہ ادھر آنی تھی یا 1 فٹ ادھر آنی تھی دیوار، یہی پنگے ہیں نا اور یہی چکر ہیں سارے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم آخرت پر ہمارا یقین کمزور ہے۔ ہم داخلہ فارم فل کر لیا، زبان سے ہم نے کہہ دیا کہ آخرت پر یقین لاتے ہیں، ویسے ہمارا کوئی بھی کام آخرت پر یقین رکھنے والا نہیں ہے، ہم اس کے اسباق نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ بل تکذبون بالدین، تم انصاف والے دن کو جھٹلاتے ہو، یعنی تمہارے اعمال اور تمہارا کردار جھٹلا رہا ہے، زبان سے تو نہیں جھٹلا رہے۔ کم از کم مسلمان جو ہیں، مسلمان تو زبان سے نہیں جھٹلاتے، وہ نہیں کہتے آخرت کا انکار نہیں کرتے، لیکن ہمارے عمل انکار کر رہے ہیں آخرت کا۔ ہمارے اعمال ہی وہ ہیں کہ جو ہمیں لگتا ہے کہ شاید دنیا ہی ہمیشہ رہنی اور یہی سارا کچھ ہے، اسی کی خاطر مرمرا جاؤ اور باقی پتہ نہیں کچھ ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرمایا کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تمہارے پر نگہبان بھی اللہ نے مقرر کیے ہیں۔ کون سے؟ کرامن کاتبین، وہ کرامن کاتبین، وہ معزز لکھنے والے، کرامن کاتبین جو ہمارے اوپر فرشتے مقرر ہیں، ان کے نام ہے کرامن کاتبین، یعنی ان کا عہدہ ہے، قرآن نے ان کو کرامن کاتبین کہا، مطلب اس کا معزز لکھاری، عزت والے لکھاری اس کا مطلب ہے۔ تو فرمایا کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تم پر نگہبان، یا نگہبان سے مراد نگران مقرر ہے، تمہارے اوپر CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر کیمرے موجود ہوں تو چور بڑی احتیاط کے ساتھ اور بڑی دیکھ بھال، اول تو وہاں جاتا ہی نہیں، پتہ ہے ہر جگہ پر کیمرے لگے ہوئے ہیں اور میں جس قدر مرضی چلاکی کے ساتھ جاؤں پکڑا جاؤں گا۔ تو یہ ہمارے اوپر کیمرے لگے ہوئے ہیں اصل میں، جو ہماری پوری ریکارڈنگ ہو رہی ہے رجسٹرز میں، ہماری نیکیوں کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، ہماری بدیوں کی بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور یہ کیمرے ایسے ہیں کہ اس کو ہم اتار بھی نہیں سکتے، ہٹا بھی نہیں سکتے، اور یہ جب سے پیدا ہوئے تب سے لگے ہوئے ہیں، اور ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، لکھی جا رہی ہے، ایک ایک چیز کا ریکارڈ بن رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی لیے فرمایا کہ یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم عمل کرتے ہو، جو تم کر رہے ہو ان کو سب پتہ ہے اور سب تمہارا لکھا جا رہا ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان اتنا چلاک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی یہ چلاکی لگانے سے باز نہیں آئے گا۔ کیسے؟ کہ جب قیامت کا دن ہوگا
حساب کتاب چل رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائے گا اور فرمائے گا کہ آپ نے یہ گناہ آپ نے کیا، آپ نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا۔ تو وہی عادت پڑی تھی دنیا کی چلاکی مارنے والی، وہاں بھی اللہ تعالیٰ سے کہے گا نہیں نہیں نہیں، بالکل بھی نہیں، یہ تو گناہ میں نے کیا ہی نہیں، یہ تو مجھے تو بالکل بھی پتہ ہی نہیں ہے، میں نے تو صاف مکر جائے گا، صاف مکر جائے گا اللہ کے سامنے بھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا آپ نے یہ گناہ نہیں کیا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کی زبان کو بند کر دیا جائے گا، پھر زبان نہیں بولے گی، اور اس کے ہاتھوں کو زبان دی جائے گی، اور ہاتھ بول کر کہیں گے کہ یا اللہ ہاں ہمارے ذریعے یہ فلاں گناہ کیا کرتا تھا۔ پھر زبان پر تالا ہوگا، پیر بول کر کہیں گے کہ یا اللہ ہاں یہ ہمارے ذریعے فلاں گناہ کرتا تھا۔ ہمارے جسم کے حصے ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہمارے جسم کے حصے وہاں بول کے کہیں گے کہ ہاں یا اللہ یہ گناہ کیا کرتا تھا۔ تو اب اس لیے فرمایا کہ ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، کرامن کاتبین، وہ معزز لکھاری ایک ایک شے کو، ایک ایک لمحے کو لکھ رہے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم عمل کرتے ہو، جو کام کر رہے ہو، جو کام کر رہے ہو۔ دنیا سے چھپ سکتے ہو، ان سے نہیں چھپ سکتے۔ کمرے میں اکیلے بھی ہو تو وہ تمہارے ساتھ ہیں، تو اس لیے تمہارے ہر گناہ کو وہ لکھ رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ صرف اس میں گھبرانے کی بات نہیں کہ صرف وہ برائیاں ہی نہیں لکھتے بلکہ تمہاری نیکیاں بھی لکھتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک جو اچھائی کی طرف چلتا رہا، نیکی کی طرف چلتا رہا، ان الابرار، بے شک جو نیک لوگ ہیں، لفی نعیم، وہ نعمتوں کے اندر ہوں گے، وہ جنت کے اندر ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، بے شک جو گنہگار ہیں، فاسق و فاجر ہیں، وہ جہنم کے اندر ہوں گے۔ یصلونہا یوم الدین، اور انصاف کے دن وہ اس جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ وما ہم عنہا بغائبین، اور اس سے وہ کہیں چھپ نہیں سکیں گے۔ یہ اصل میں جو ہندوؤں کا نظریہ ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ مردے کو جلا دو اور جلانے کے بعد اس کا پورا ریکارڈ ختم ہو گیا، پورا حساب کتاب بھی ختم ہو گیا، اب اس سے کون پوچھے گا۔ اللہ نے فرمایا وما ہم عنہا بغائبین، کہ آخرت کے دن سے، جنت اور جہنم کے پروسیس سے کوئی بندہ بھی غائب نہیں ہو سکتا، غیر حاضر نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں کہ میں میدان محشر میں اٹھ کے جاؤں گا ہی نہیں، میں وہاں چھپ جاؤں گا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تو جب بچنا نہیں ہے، کوئی چھپ نہیں سکتا، کوئی ڈنڈی نہیں مار سکتا، کوئی فراڈ نہیں کر سکتا، اور وہاں کوئی بات بدل نہیں سکتا۔